بے شمار بیماریاں انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان بیماریوں میں جو سب سے بڑی بیماری اور خطرناک بیماری ہے وہ شرک کی بیماری ہے، کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے جس کو لگ جائے تو اس کے ایمان کو، اس کی آخرت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح شرک کے بعد بدعت کی بیماری ہے، رسوم و رواج کی بیماری ہے۔ یہ بیماری بھی جب انسان کو لگ جائے تو اس کی ساری محنتیں، کاوشیں، عبادات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا میں ایسے لوگوں کے بارے میں تمہیں خبردار نہ کروں جو بہت بڑے گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی ساری محنت، ان کی ساری کاوشیں دنیا میں برباد ہو کر رہ جاتی ہیں۔ شرک اور بدعت انسان کی آخرت کو تباہ کرنے والے ہیں۔ بے شمار بدعت کی اور شرک کی جو رسومات کی جو نشانی ہیں ان میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ، آپ کا فرمان، آپ کی جو تلقین اور آپ کی رہنمائی ہمارے لیے قبروں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ قبر کو کچا بنایا جائے، قبر کو پکا نہ بنایا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہا ان یجسس القبر، صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا بنانے سے منع فرمایا ہے۔ اور قبریں جب پکی بن جاتی ہیں، اور پھر سب سے بڑا نقصان کا کام وہ یہ ہے کہ ان قبروں کو پکا بنانے کے بعد یہ بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ من یکتب علیہ، قبروں پر لکھا جانا، قبروں پر تحریر کرنا، اس سے بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ تو شرک کی بیماری انسان کو توحید سے دور لے جاتی ہے۔ بدعت کی بیماری انسان کو نبی علیہ السلام کی اطاعت سے دور لے جاتی ہے۔ اور سب سے جو بڑا کام ہوتا ہے، سب سے بڑا کام وہ یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں یہ قبر کس کی ہے، میں وہ نام نہیں دکھا رہا، لیکن صرف اتنا دکھا رہا ہوں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اسی طرح آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، اور مکہ کی تصویر ہے، مدینہ کی تصویر ہے، کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اب بہت ساری قبریں ایسی ہیں جو ٹوٹنے کی وجہ سے اس وقت ان کے جو تحریر ہے وہ نیچے گری پڑی ہوئی ہیں، اور قرآن کریم کی اس سے بڑی بے حرمتی اور گستاخی کیا ہوگی۔ شوق میں آ کر ہم اپنی قبروں کو پکا بنا لیتے ہیں اور قبروں پر تحریر بھی کرا دیتے ہیں، لیکن پھر ہم سے یہ چیزیں سنبھالی نہیں جاتی۔ اور یقین مانیے یہ ساری کی ساری چیزیں جب شریعت سے متصادم ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، تو ان سے بچنا ہی ضروری اور بہتر ہوگا۔ ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی کے بالکل اندر یہ آدھی تختی دھنسی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر آدھی آیت الکرسی زمین کے اندر داخل ہے۔ اب اگر اسے ہاتھ لگتا ہے یا اسے اٹھاتا ہے یہاں سے تو پھر فتوے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ سب سے جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کے خلاف ہم کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ یہ بھی قبریں ہیں، کچی قبریں، بالکل صحیح قبریں یہ بھی موجود ہیں۔ اصل تو اسوہ یہی ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ یہی ہے کہ قبروں کو کچا بنایا جائے۔